الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم صدق اللہ العظیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے بین المذاہب و مسالک، ہم آہنگی دور جدید کی ضرورت۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے بہت سے بھائی برادران وطن ہندو ہیں، کچھ لوگ سکھ ہیں، کچھ لوگ عیسائی ہیں۔ ان تمام لوگوں کا اپنا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا اپنا ریلیجن ہے۔ ہم لوگ ہندوستان کی دھرتی پہ رہتے ہیں، اس دھرتی پر مختلف کمیونٹی مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھا ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ تو اب کسی ایسے پینل کی ضرورت ہے، کسی ایسے لاہ عمل کی ضرورت ہے کہ جس میں سب لوگ اپنے اپنے مذہب پر رہیں اور ملی مسائل میں ایک دوسرے کی تعظیم تکریم، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عظمت، ایک دوسرے کے وقار کی بحالی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ہم آہنگی کا مطلب یہ، مزید اس کو میں واضح کروں گا۔ مذاہب و مسالک کے درمیان، یعنی ان کے افراد کے درمیان ہم آہنگی دور جدید کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم آہنگی کا مفہوم اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم سمجھ لیں، یہ لفظ فارسی ترکیب کے مطابق ہے اور اس کے معنی ایک دوسرے کے لیے دل و دماغ میں جگہ پیدا کرنے کے ہیں۔ ہم آہنگی ایک دوسرے کے لیے دل و دماغ میں جگہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر ایک دوسرے کے لیے اپنے رویے اور عمل میں عدم برداشت کے بجائے برداشت، تصادم کے بجائے تعاون، یعنی جھگڑے کے بجائے ایک دوسرے کا تعاون۔ ملکی پیمانہ ہے، ملکی مسئلہ ہے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اکٹھے کھڑے ہوں۔ انسانیت نوازی کا مسئلہ ہے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام تر مذاہب کے لوگ اکٹھے کھڑے ہوں، وہاں پھر کسی نوع کی تفریق نہ ہو۔ اسی پر توجہ فرما لیں۔ ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رویے اور عمل میں عدم برداشت کے بجائے برداشت، تصادم کے بجائے تعاون، تشدد کے بجائے تحمل سے کام لینے کا عنوان ہے ہم آہنگی۔ ضرورت و اہمیت، ہم آہنگی کا دائرہ یوں تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ہر موڑ پر ہے، اور یوں آپ کہہ لیں تو بات بیجا نہیں ہوگی، غلط نہیں ہوگی کہ گھر میں رہنے والے کچھ افراد کے درمیان بھی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، خاندان کے درمیان بھی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب تک ایک دوسرے کے لیے برداشت، تحمل، تعاون، یہ کیفیت عدم برداشت، تصادم اور عدم تحمل کی ضد پر نہیں لائی جائے گی اور تحمل سے کام لے کر، تعاون سے کام لے کر، برداشت سے کام لے کر ایک دوسرے کو نہیں نبھایا جائے گا، تو جیسے ملکی پیمانے پر کامیابی ممکن نہیں ہے، ویسے خاندانی پیمانے پر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ لکھنے والے اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ ہم آہنگی کا دائرہ یوں تو انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے میں تناؤ آمیزی کو معمول پر لانے، باہمی رویوں کے عدم توازن کو متوازن بنانے کے لیے مطلوب سمجھا جاتا ہے، مگر مذہبی شناخت کے حوالے سے اس کی اہمیت اور ضرورت کا احساس و ادراک سنجیدہ طبقے کو ہمیشہ رہا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، اس کی ضرورت فی الوقت سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کی بہت بنیادی وجہ ہے۔ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہبی ہیں، پھر وہ کسی بھی مذہب سے ہوں،
جو لوگ مذہبی ہیں پھر وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، اصل میں ان کی لڑائی ایک ایسی طاقت سے ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے. جہاں یہ ایک تفریق کا پہلو ہے کہ آپ کا ریلیجن کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، جہاں 4 مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہیں اب ایک بڑی تعداد ان افراد کی تیار ہو گئی ہے، یا آپ کہیے کہ پری پلان مارکیٹ میں اتار دی گئی ہے کہ جن کا کوئی مذہب نہیں. آپ ٹی وی ڈیبیٹ پر دیکھتے ہیں نا، ایسے کچھ افراد بٹھائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کا نام دیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں کسی کو نہیں مانتا، میرا کوئی دھرم نہیں ہے، میں دنیا کو اس کے اپنے پیمانے پر خود سے سمجھتا ہوں. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا کو، مذہبی لوگوں کو مذہبیت کو چیلنج ہے، سابقہ ہے، سامنا ہے لامذہبیت سے. تو اب ایسے میں اہل مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی مذہبی تعلیمات کے آئینے میں کس طرح خدا تک پہنچتے ہیں یہ ایک پہلو الگ ہے، لیکن آپ پہنچتے ہیں خدا تک. راستہ کیسا ہے اس کا فیصلہ خدا کو کرنا ہے، راستہ کون سا ہے اس کا فیصلہ بھی خدا کو کرنا ہے، سچ ہے یا جھوٹ. لیکن یہ کہ آپ کسی نہ کسی دائرے میں مذہبی ہیں، ایک خدا کو نہیں مانتے، بہت سے خداؤں کے واسطے سے ایک خدا تک پہنچتے ہو مذہبی. اس بندے کے مقابلے میں جو یہ کہتا ہے خدا ہی کوئی نہیں ہے. تو اب لڑائی یہ نہیں ہے، لڑائی یہ نہیں صرف رہ گئی ہے کہ مذہب کے افراد کے درمیان ہم آہنگی ہو، لڑائی اس معنی کر بہت زیادہ پختہ ہو گئی ہے اور ہم آہنگی کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ مذہبیت کا سامنا ہے لامذہبیت سے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت آسان تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے اس دور کے اہم تقاضوں اسے یعنی اس عنوان کو بین المذاہب و مسالک کا جو ہم آہنگی کا عنوان ہے، اسے دور حاضر کے اہم تقاضوں میں آپ رکھیں. اور جب آپ کی مینٹلٹی کا، آپ کی ذہنیت کا، آپ کے فہم کا یہ سوچ، یہ فکر حصہ ہوگی، تب آپ اس پر کچھ کام کر پائیں گے. ورنہ جو دوسری صورتحال ہے اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، کروں گا آگے چل کر کے. جو کنڈیشنز پائی جاتی ہیں، یعنی مذاہب کے افراد کے درمیان عدم ہم آہنگی پر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. مسالک میں عدم ہم آہنگی پر جو پایا جاتا ہے اس کی مثالیں ہمارے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. سین اور شین کی لڑائی کیا ہے؟ یہی تو ہے. الف اور میم کی لڑائی کیا ہے؟ یہی تو ہے. سین اور شین سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے، سمجھاؤں گا ابھی آگے چل کر کے گفتگو میں بات آئے گی. بہرحال اس لیے اس وقت انسانی دنیا مذہبی حوالوں سے 2 طرح کے تناؤ یا تصادم کی زد میں ہے. توجہ فرمائیں. پہلا تناؤ مذہبیت اور لا مذہبیت کے درمیان ہے. ایک طبقہ ہے جو مذہبی ہے، وہ ہندوؤں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمز میں بھی ہے، جینیوں میں بھی ہے، اور جتنے طبقات پائے جاتے ہیں ان سب میں ہے. اور انہی طبقات میں ایک بڑا طبقہ ہے جو لا مذہب ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. جینیو بھرا پڑا ہے، غلط تو نہیں کہہ گیا؟ جینیو بھرا پڑا ہے کہ نہیں بھرا پڑا ہے؟ ٹوٹل کھیپ وہی تیار ہوتی ہے، کوئی بچے تو بچے، ورنہ ٹوٹلی وہی مال تیار ہوتا ہے. لا مذہبیت. اور آپ حیرت فرمائیں گے اس وقت باطل کی محنت کا جو بنیادی رخ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو لا مذہب بناؤ. یہ اصل میں گفتگو بہت وسیع ذہن کی ہے، بہت. اور چونکہ مجھے اور آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے اور امت کے آخری فرد تک محنت کرنی ہے تاکہ اللہ کے بندے تشدد سے بچیں اور تحمل پر آ جائیں. تو پہلا مسئلہ تو ہے لا مذہبیت اور دہریت. انسانیت کو ہر قسم کے دین و دھرم سے دور کرنے
یا ہر قسم کی آسمانی اخلاقی اقداری تعلیمات سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہے لا مذہبیت کی ایک بڑی طاقت۔ مذہبی لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آسمان تک پہنچتے ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی ہے، وہ گھوم کر ہے، ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، جس درجے جس سطح جس شکل پر بھی ہے مگر ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، لا مذہب جو طبقہ ہے ان کی پوری کوشش اس طبقے کو کاٹ دینے کی ہے کہ یہ کسی طرح کٹے، مذہبیت کے رخ سے ہٹے، آسمانی کنیکٹیوٹی اس کی ٹوٹ جائے اور نتیجے میں یہ لا مذہب ہو جائے۔ چنانچہ من حیث المذہب تمام مذاہب کے علم برداروں سے دور جدید کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی اپنی اقوام کو کم از کم دہریت و لامذہبیت کے شکنجے میں کسنے سے بچائیں۔ مسلمز کے جو علم بردار ہیں، زعماء ملت ہیں، علماء ہیں، دانشوران قوم ہیں، ہندوز کے جو بڑے ہیں، سکھوں کے جو بڑے ہیں، جینیوں کے جو بڑے ہیں، جی عیسائیوں کے جو بڑے ہیں، یہود کے جو بڑے ہیں، مذہبی جتنے طبقات ہیں، ان کے بڑوں کے لیے لازم ہے، دور حاضر میں ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے افراد کو لا مذہبیت کے فتنے سے بچائیں اور ان کو مذہبی رکھیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس کا مذہب باطل ہے، وہ حق تک کیسے؟ یاد رکھیے، وہ جو اس کے باطل مذہب میں حق کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے عیسیٰ کے واسطے سے خدا تک پہنچنا تو ہے نا، تو یہ حق کا جو ایک تصور ایک رمق پائی جاتی ہے، اس کے امکان ہے کہ یہ کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی گھڑی میں حق کا ہو سکتا ہے۔ اور جہاں بندے نے منع ہی کر دیا سرے سے، ہے ہی نہیں کوئی، تب کیا کریں گے؟ پھر تو کنڈیشن یہ نا کہ وہ سرے سے خدائی کا منکر ہے۔ خدا کا منکر مطلب تمام واسطوں راستوں کا منکر۔ تو اس وقت بنیادی طور پر مذہبیت کا تناؤ و تصادم ہے لا مذہبیت سے، اس لیے لا مذہبیت کے مقابلے میں تمام مذاہب والوں کا اپنی اپنی اقدار کی پاسداری کے ساتھ مشترکات و مسلمات کے لیے مل بیٹھنا اس وقت تمام مذاہب کی ضرورت ہے، اور تمام مذاہب کے زعماء کی ایک زاویے سے ذمہ داری بھی ہے۔ یہ تو مذاہب کا مسئلہ تھا۔ اب آ جائیے مسالک پر، اس پر ذرا دیر تک بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اسلام سے نسبت رکھنے والے مسالک کی طرف آ جائیں تو بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی سے زیادہ ضروری ہے دور حاضر میں۔ مذاہب کی ہم آہنگی تو جتنی ضرورت رکھتی ہے اپنی رکھتی ہے اس دور میں، مسالک کی ہم آہنگی مذاہب کی ہم آہنگی سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ جو ہاتھ ملاتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو کسی کے پیچھے جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو آپ بستر اٹھا کے باہر پھینکتے ہو کہ بڑے شین کی جماعت آ گئی چھوٹے شین کے یہاں، اور چھوٹے شین کی جماعت آ گئی بڑے شین کے یہاں، یہ عدم ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ ہاتھ یہاں باندھنے پر لڑتے ہو، ہاتھ یہاں باندھنے پر لڑتے ہو، یہ جو آپ لڑتے ہو آمین آمین، یہ جو آپ لڑتے ہو اس پر، یہ عدم ہم آہنگی کا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ صرف مسائل کی حد تک بات ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، یہ بات پہنچتی ہے کفر اسلام تک، بات پہنچتی ہے قتل و قتال تک، بات پہنچتی ہے گھوسے بجنے سے لے کے ٹانگیں ٹوٹنے تک۔ اب اگر اتنا تشدد پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ بہرکیف آگے بڑھیں، بین المسالک ہم آہنگی بین المذاہب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لامذہبیت اور مذہبیت کے شدید عالمی تناؤ سے بڑھ کر اس وقت انسانیت دنیائے کفر اور دنیائے اسلام کے دو مذہبی تصادم، عدم برداشت اور غیر متوازن رویوں کی زد میں ہے۔ کون نہیں جانتا یہ بات؟ توجہ کریں، کون نہیں جانتا کہ ابھی تازہ دم اسرائیل نے بم برسائے، ایران پر برسائے۔ ایران میں اہل تشیع رہتے ہیں، ایران میں اہل تشیع رہتے ہیں جی، تو کیا ایران پر بم برسانے سے پہلے
یہ الگ پہلو ہے. میں ایک چیز اور واضح کرتے چلوں, یہ الگ پہلو کہ ڈرامہ تھا, یہ الگ پہلو ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا, پھر پلان ایک سلسلہ تھا, ہوا ختم. حضرت ٹرمپ کا رچا ہوا ایک پلان تھا. بڑے حضرت آج کل وہی ہیں, دنیائے بطلان کے, دنیائے فسق و فجور کے, دنیائے جہالت کے بڑے حضرت ٹرمپ. تو یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کا رچا ہوا ایک پروپیگنڈا تھا جس میں اسرائیل اور اس کے ساتھ بشمول برابر میں کھڑا ہوا ایران شامل تھا. تو یہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن بنیادی طور پر اسلام کے ماننے والے افراد پر جب کفر تناؤ کے ساتھ اور لڑائی کے ماحول میں آئے گا تو کیا وہ مسلک پوچھے گا؟ اجی بولو, مسلک پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. اس کے پیش نظر بس ایک بات ہے, وہ اسلام دشمنی پر آگے بڑھ رہا ہے. اس کے یہاں اس کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ حضرت فقہ حنفی کو مانتے ہیں یا فقہ شافعی کو مانتے ہیں, حضرت حنبلی ہیں یا حضرت مالکی ہیں, حضرت کون سے ہیں اسے نہیں پتا, اسے پتا ہے بس یہ حضرت ہے, اس لیے بمباری جائز ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تمام اسلامی مسالک کو محض مسلمان کہلانے کی وجہ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اور ایک جملہ میں نے استعمال کیا ہے, اپنی تعلیماتی پاسداری کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے مسالک پر قائم رہے. دیوبندی رہے, بریلوی رہے, اہل حدیث رہے, جماعت اسلامی کے افراد جماعت اسلامی کے مشن اور اس کی تعلیمات پر, اپنے بانی کی تعلیمات پر رہیں, مگر یہ کہ جو مشترکات ہیں, جو مسلمات ہیں, جن میں اکٹھا ہوا جا سکتا ہے, اس میں وہ اکٹھا ہونے کی کوشش کریں. اسلام دشمن قوتوں کے سامنے وحدت اور ہم آہنگی کا بہترین مظہر بن جائیں, اور یہ تسلیم کر لیں کہ جو مذہب اسلام غیر اسلامی مذاہب کے ساتھ مشترکات و مسلمات پر مل بیٹھنے کی تلقین کرتا ہے, اس مذہب کے اپنے پیروکار کفر کے مقابلے میں دفاع اسلام اور اپنے تحفظ کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس مذہب نے اس بات کی تلقین کی ہو کہ تم اہل مذاہب کے ساتھ مل بیٹھو, اس مذہب کے ماننے والے مختلف مسالک کے ہو کر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہونا نہیں چاہتے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ جتنا فیصدی ہندوستان میں ہیں یا دنیا کے ملکوں میں تعداد کے اعتبار سے جتنا آپ بستے ہیں, جناب من اتنی بڑی تعداد دنیائے کفر کی ایسی تیسی مارنے کے لیے کافی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کیوں نہیں ہو پا رہی ایسی تیسی اس کی؟ اس لیے کہ آپ کے خانے بہت ہیں. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جہاں خانے ہونے چاہیے وہاں تو خانے ہیں ہی, جہاں خانے نہیں ہونے چاہیے وہاں بھی خانے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر کی پھوٹ اور جگت کی لوٹ بند مٹھی ہے. تو دنیا اب سے گھبرا رہی ہے, اس لیے کہ اس گھوسے میں ایک آدمی کی طاقت نہیں ہے, پورے خاندان کی طاقت ہے. اکٹھا پڑے گا تو مسئلہ بن جائے گا. اگر اس کا خیال کر لیا گیا ہوتا تو غزہ کا مسلمان سی سکتا, اس کا خیال کر لیا گیا ہوتا تو 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوتے نہیں ہوتے. اصلاً اس کا خیال نہیں کیا گیا. ان حالات کے برپا ہونے کی وجہ یہ ہے. مزید آگے بڑھیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے, جو بات آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, کیا اس کی مثالیں آپ دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل. ہمارے اکابر نے مشترکات اور مسلمات پر مل بیٹھنے کی ایسی انمٹ نقوش اور مثالیں چھوڑی ہیں, رب کعبہ کی قسم اس کی مثال آپ نہیں لا سکتے. مثلا ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے ختم نبوت. ختم نبوت کیا بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے نا؟ بریلوی مسلک کے لوگ نبی آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو ان کا مسئلہ ہوا نا. کیا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت؟ ان کا بھی ہے. کیا جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت؟ ان کا بھی ہے.
کیا دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت؟ ان کا بھی ہے. ہمارے اکابر نے ختم نبوت کے پینل پر اکٹھا ہو کر جنگ لڑی ہے اور دنیائے کفر کو یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں دنیائے اسلام اور دنیائے کفر میں یہ آواز پہنچائی ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ نبی کو نبی آخر نہیں مانتے ہیں، اس لیے ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں، جو مسلمات ہیں، ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سب اکٹھے ہیں، سین شین الف میم سب اکٹھے ہیں، ان میں اکٹھا ہو جانا چاہیے. پس اللہ بورڈ کا مسئلہ ہے، کیا یہ بریلویوں کی ضرورت نہیں ہے، دیوبندیوں کی ضرورت نہیں ہے، اہل حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سب کی ضرورت ہے. اگر پرسنل لا بورڈ کے مسئلے میں اور ملک میں آئلی قوانین اسلامی کے مسئلے میں مسلمان چپی سادتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، اس جنگ کو نہیں لڑتا، ہم آہنگی کا ثبوت نہیں دیتا، بین المسالک ہم آہنگی کا خیال نہیں کرتا، نتائج کتنے سنگین نکلیں گے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس واسطے ضروری ہے یہ بات کہ ہم بین المسالک ہم آہنگی کو اس بات کے لیے کوشش کریں کہ یہ ہم آہنگی کا پیغام دور تک پہنچے اور دیر تک رہے. اسلامی تعلیمات اور ہم آہنگی، اسلامی تعلیمات اور ہم آہنگی، مذاہب، مذہبیت اور لا مذہب، بین المذاہب، اسلامی تعلیمات اور ہم آہنگی بین المذاہب. اس کی مثالیں قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں، توجہ فرما لیں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب. مخاطب کون ہے؟ نبی ہے. کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اہل کتاب سے. یہود مخاطب ہے، نصارہ مخاطب ہے. نبی کہہ رہے، اللہ کہہ رہے اے پیغمبر آپ ان سے کہیے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے. یعنی تم بھی اس کے فائنل ڈیسیزن کے قائل ہو اور ہم بھی اس کے فائنل ڈیسیزن کے قائل ہیں. تمہارے یہاں بھی وہ ڈیفینیٹلی ہے، پکی ہے، فائنل ہے، اور ہمارے یہاں بھی وہ پکی ہے. ان چیزوں میں مل بیٹھتے ہیں، ان چیزوں میں مل بیٹھتے ہیں. نمبر 2، غیر مسلموں کے ساتھ مدارات سے رہیں. روایت ہے، مشکات کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے غیر مسلموں کے ساتھ مدارات سے رہیں. نمبر 3، تمام مذاہب کے مقدسات کا احترام کیا جائے. بین المذاہب اہم آہنگی کا سبق ہے. جو لوگ مذہبی ہیں ان کے جو مقدسات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مقدسات کا احترام کریں. ہمارے ملک میں یا دنیا جہان کے ملکوں میں نبی پاک کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا کسی اور مذہب کے مہاپروش کی یا بڑے کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ بین المذاہب ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. اگر مذہبی لوگ آپس میں ہم آہنگی کو ضروری سمجھتے تو ایک دوسرے کے مذہبی تقدسات کا احترام باقی رکھا جاتا. پھر ایک روایت ہے شعب الایمان کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب تمہارا سامنا کسی قوم کے عزت دار سے ہو تو اسے عزت دو. تعلیم کس کی ہے؟ جی بولو، تعلیم کس کی ہے؟ نبی کی ہے. سبق کیا ہے؟ بین المذاہب ہم آہنگی. جب کسی قوم کا، کسی سماج کا، کسی دوسرے مذہب کا کوئی بڑا بندہ تمہارے یہاں آ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے اسے عزت دو، احترام دو، سمان دو، تعظیم کرو. کیوں؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک سبق حضور نے پڑھایا. چنانچہ اس کے سوا ایک بہت بنیادی بات، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل میں تمام مذاہب کے تقدسات کی پاسداری کے ساتھ ساتھ انسانی تعظیم و تکریم کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اس کی زندہ مثال قرآن نے پیش کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.
یا نہیں کہا گیا مسلمان کا ذکر نہیں ہے، ہندوؤں کا ذکر نہیں ہے، یہود کا ذکر نہیں ہے، نصارہ کا ذکر نہیں ہے؟ یعنی جو مذہبی لوگ ہیں، جتنے مذہبی افراد ہیں، جتنے مذہبی خانے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ کیا ہندو اولاد آدم نہیں ہے؟ کیا سکھ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ کیا عیسائی ان کی اولاد نہیں ہے؟ انسانی کل کی کل دنیا کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد ہے۔ تو محض آدم کی اولاد ہونے پر، انسان ہونے پر اس کا اکرام کیا جائے، تعظیم کی جائے، تکریم کی جائے، اس کو احترام دیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو احترام دیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کی تکریم کی ہے، پروردگار نے اس کو مکرم بنایا ہے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو بین المذاہب ہم آہنگی کے قیام کے لیے تم ضروری سمجھو، اس پینل پر کھڑے ہو کر جو انسان ہے انسانی بنیادوں پر اس کی عزت کرو۔ پھر ایک روایت ہے ترمذی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہیں۔ مذہب و مسلک کی بنیاد پر اشتعال انگیزی سے اجتناب کو یعنی بچنے کو یقینی بنایا جائے۔ معارضے اور مقابلے کے موقع پر مذہبیات اور مذہبی شخصیات کے درمیان توہین آمیز تقابل نہ کیا جائے۔ یہ مثال بین المذاہب بھی ہے اور بین المسالک بھی ہے۔ جب آپ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا کہو گے تو نتیجے میں وہ آپ کے مذہبی لوگوں کو برا کہے گا۔ قرآن پیش کر رہا ہے اس پر ایگزامپل، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ انعام آیت نمبر 108، اللہ فرما رہے اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ سیدھا سا کہنا یہ ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے، یہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ بسا اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب گستاخانہ پہلو وجود پاتے ہیں، اس پر مسلم کمیونٹی کا نوجوان بالخصوص آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان گستاخی کرنے والے لوگوں کے مذہبی پیشواؤں کو گالی دینا چاہیے۔ نہیں، اس سے قرآن روکتا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے، بین المسالک ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تشدد سے بچنے کو یقینی بنائیں۔ اب مسلک کا ایگزامپل، اگر آپ دوسروں کے حضرت جی کو برا کہو گے تو نتیجے میں وہ آپ کے حضرت جی کو برا کہیں گے، نتیجے میں دونوں کے حضرتوں کو گالی پڑے گی۔ ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے بین المسالک ہم آہنگی کو آپ لازم پکڑیں اور عدم تشدد کے بجائے، عدم تحمل کے بجائے، عدم برداشت کے بجائے آپ جو ہے تحمل کو جگہ دیں، تصادم کے بجائے تعاون کو جگہ دیں، ایک دوسرے کو نباہنے اور برداشت کرنے کو جگہ دیں۔ یہ بین المسالک ہم آہنگی ہے۔ مزید یہ کہ ایک دوسرے کی توہین و تحقیر کا عمل صراحتاً تو درکنار، اشارات و کنایات اور موہوم کلمات کے ذریعے بھی نہ کیا جائے۔ اشاروں میں بھی نہ ماری جائے، عمومی بات میں طنز نہ ہو، مشوروں میں طنز نہ ہو جی، اور کمیٹیوں میں طنز نہ ہو، میٹنگوں میں طنز نہ ہو۔ بھئی وہی کام جماعت کرے تو مشورہ ہو جائے، وہی کام جمعیت کرے تو میٹنگ ہو جاتی ہے۔ مل بیٹھے کچھ لوگ تو جمعیت کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور مل بیٹھے کچھ لوگ تو جماعت کا مشورہ ہو رہا ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی ضروری ہے۔ اگر آپ ان کے بڑوں کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے بڑوں کو برا کہیں گے۔ وہ ایک روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی، یا رسول اللہ یہ ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیسے؟ کہ لوگ ان کے ماں باپ کو گالی دیں گے، پلٹوار میں ان کے ماں باپ کو گالی دی جائے گی۔ دلوا کون رہا ہے؟ یہ دلوار ہے۔ مزید اس بات کو یقینی بنائیں
کہ ہمارے باہمی اختلافات بلا شبہ ایک حقیقت ہیں. اب میں آگے آ رہا ہوں، اس پر حافظ مومن صاحب توجہ دیں، اس پر توجہ دیں. ایسا نہیں کہ میں اس نظریے سے ہٹ گیا ہوں. کس نظریے سے؟ جہاں مسلکی تسلب کی ضرورت ہے، نہیں، میں اس پر قائم ہوں. مسلک کا تحفظ، مسلک کی دیواروں کا تحفظ، مسلک کے خانوں کا تحفظ یہ لازم ہے، مگر اس میں عدم برداشت کے رویے اس کی گنجائش نہیں. آپ آمین بالجہر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. آپ آمین بالجہر کے دلائل لائیے، ہم آمین بالسر کے دلائل لائیں گے. دونوں بیٹھیں گے، دلائل دیں گے، مگر یہ کہ برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ. یہ بحث کسی موضوع پر پہنچی تو ٹھیک، نہیں پہنچی تو آپ کہیں آمین اور ہم کہیں گے. اور یہ 14 صدی کا فلسفہ ہے، آج تک حل نہیں ہوا، آج تک حل نہیں ہوا. کسی کا باپ نہیں کر سکا. یہ ودوان گھومتے ہیں چائے کے ٹھیوں پہ بیٹھے ہوئے، کمبخت محدث بنتے ہیں، بخاری پڑھ کے آیا ہوں. ٹھوکو ان کمینوں کو، یہ سماج میں فتنہ پیدا کرتے ہیں. بخاری پڑھ کے آیا، تیرے باپ نے بخاری پڑھ، ہندی میں لکھی بخاری کا ترجمہ بخاری پڑھ کے آیا. کیا آج سے پہلے اسلاف میں یہ سب نہیں رہا؟ اسلاف میں اس طرح کے حالات رہے، مگر ان کے یہاں برداشت تھا، تحمل تھا. آپ نئے ہیں اہل حدیث، آپ نئے ہیں دیوبندی، آپ بالکل تازہ دم ہیں بریلوی، آپ سے پہلے کوئی لوگ نہیں تھے، آپ پہلے ہی جماعت اسلامی کے فرد. ارے بابا بہت لوگ تھے، مگر ان کے دلوں میں جگہ تھی. ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی مسلک کے عالم ہیں، احتشام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث مسلک کے عالم ہیں، اور جماعت اسلامی کے ایک بڑے عالم ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندی مسلک کے عالم ہیں. چاروں اکٹھے بیٹھتے ہیں جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، تحفظ مدارس کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اور دیگر مسالک جن مشترکات و مسلمات پر اکٹھا بیٹھا جا سکتا ہو. ہمارے یہاں انڈیا میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب اہل حدیث مسلک کے عالم ہیں، توقیر رضا صاحب تو دیوبند چلے گئے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے نے ان کا نکاح توڑوا دیا، لیکن وہ گئے. انہوں نے کہا میرا نکاح اتنا کچا نہیں ہے تمہارے توڑوانے سے ٹوٹ جائے. کیسے ڈھکن لوگ پیدا ہو گئے ہیں یار، کیسی کہاں امت کو لے جانا چاہتے ہو. اور یہ کسی مسلک میں ہو اتنا تشدد رکھنے والے، گنجائش نہیں. ہاں اپنے مسلک کا تحفظ کرو، اس سے انکار نہیں. آپ آمین زور سے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے، آپ کہتے ہو. آپ اپنے آمین بالجہر پر شدت کے ساتھ رہیے، مگر تحقیر نہ کیجیے. آپ پاؤں چوڑے کیجیے، اتنا کیجیے حضرت، اتنا کیجیے کہ آپ اسپائڈر مین ہو جائیے. کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ اپنے پاؤں کے چوڑا کرنے کا جواب اللہ کے خود دو گے، ہم تھوڑے دیں گے، ہم نہیں دیں گے، آپ دو گے. پاؤں چوڑے کیے تاکہ صفیں درست ہو جائے، دلوں میں کجی باقی، دلوں میں میل باقی. اس ملنے کا فائدہ کیا ہوا؟ منفعت کیا ہوئی؟ ابھی نماز کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں آپ اس اللہ کے بندے کو حقیر سمجھ رہے ہو جس نے آمین زور سے نہیں کہا. آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہو جس نے آمین زور سے کہا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے. تو بہت اچھے سے سمجھیے کہ بین المسالک ہم آہنگی کی شدید ترین ضرورت ہے. جو جس مسلک کا ہے وہ اپنے مسلک کا تحفظ کرے، اس پر رہے. کیا کہا مسلک اہل حدیث کے علماء نے؟ اس پر بحث ہوگی، اس پر بات ہوگی، مگر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، مگر وہ مسائل عوام میں نہیں لائے جائیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے. جن مسائل کو درسگاہوں کی زینت ہونا تھا، جن مسائل کو مدرسوں اور جامعات، یونیورسٹیوں اور اس اساتذہ کی خاص کہیے کہ نشستوں کی اور مجلسوں کی زینت ہونا تھا، وہ مسائل دھڑلے سے عوام کے درمیان لائے گئے اور عوام کو اس میں انوالو کر دیا گیا. اب بیچاری عوام نہ دائیں کا جانتی ہے نہ بائیں کا جانتی ہے، بس ایک جانتی ہے. اور وہ بیچاری پھر فتنوں کا شکار ہوئی، تشدد کا شکار ہوئی. قرآن نے اس سلسلے میں کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور میں سنایا کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی سنایا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایک عالم تھے، ایک مسلک
مولانا داؤد صاحب غزنوی مسلک اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، مولانا داؤد صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسلک اہل حدیث کے ہیں داؤد صاحب، اور یہ احمد علی صاحب پکے دیوبندی ہیں۔ ان کا مسلک ہے آمین آہستہ کہنا، ان کا مسلک ہے آمین زور سے کہنا، ان کا مسلک ہے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا، ان کا مسلک ہے امام کے پیچھے قرات کرنا، ان کا مسلک ہے پاؤں چوڑے کرنا، ان کا مسلک ہے پاؤں نیڑے کرنا، ان کا نیڑے کرنا یعنی کم کرنا، اور ان کا چوڑے کرنا، ان کا مسلک ہے رفع یدین، ان کا نہیں ہے۔ مگر جب یہ دونوں حضرات اکٹھے ہوئے تو مولانا داؤد صاحب نے اطلاع پہنچائی کہ آج ہم آ رہے ہیں آپ کے یہاں، ہمارے کچھ احباب بھی ہوں گے، تو انہوں نے آگے سے اپنے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ آج مسلک اہل حدیث کے بڑے عالم ہمارے یہاں آ رہے ہیں، لہذا آج ہم ان کی رعایت میں آمین بالجہر کریں گے، رفع یدین بھی کریں گے، کیوں؟ تاکہ ان کو سبکی نہ ہو، چھوٹا پن محسوس نہ ہو، ہمارا مجمع زیادہ ہوگا ان کا مجمع کم ہوگا، ان کی دل شکنی نہ ہو، اس لیے آج زور سے آمین کہیں گے، اس لیے آج زور سے آمین کہیں گے۔ ادھر انہوں نے اپنے لوگوں کو تلقین کی، کیا کہا؟ آج ہم جا رہے ہیں ایک فقہ حنفی کے ماننے والے مقلد معروف عالم دین کے پاس، اور ان کے یہاں آمین بالجہر نہیں ہے، وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، ان کے یہاں رفع یدین بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نیلگو آسمان نے جب منظر دیکھا تو یوں تھا، جو مقلد تھے وہ غیر ہو گئے، جو غیر تھے وہ مقلد ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کی رعایت کی۔ اور اسے اور اندر لے آؤ، یہ تو مسلک کا تھا، ایک مثال اور سن لو۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم یہیں دہلی میں تھے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، وہ ان کو کافر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بڑا بہترین پیرایا چھپا ہے اس واقعے میں۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے دہلی تشریف لائے، بتانے والوں نے بتایا حضرت وہ آپ کو کافر کہتے ہیں کہ چلو فجر انہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ آیا فجر گونگے بن کے سنتے ہو، فجر انہی کے پیچھے پڑھیں گے، سبحان اللہ، پہنچ گئے اپنے مریدین کے ساتھ۔ ادھر وہ جو عالم دین تھے بریلوی مسلک کے، وہ بھی بڑے ظرف کے آدمی تھے، ان کو ان کے کسی مرید نے بتایا مولانا نانوتوی نے آپ کے پیچھے فجر پڑھی ہے، وہی وہ دیوبند والے، ان کو میں نے ابھی تازہ اپنے فتوے میں کافر کہا تھا کہ ہاں وہی۔ اچھا کہاں ہیں؟ یہ رہے۔ وہ دوڑ کے مصلی سے اٹھے، جا کے ملے، السلام علیکم حضرت، آپ میرے پیچھے فجر پڑھنے آئے، میں نے تو آپ کو کافر کہا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، بانی دارالعلوم دیوبند نے کہا آپ نے کن بنیادوں پر کافر کہا؟ کہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ آپ گستاخ رسول ہیں، کہ پھر تو آپ کا کافر کہنا بجا ہے، لیکن اتنی بات کہتا ہے قاسم نانوتوی کہ ذرا تحقیق کر لی ہوتی میں نے گستاخی کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بس یہ ایک پیرایا چھپا ہے بہت شاندار کہ آپ تحقیق کر لیجئے کہ جس کو آپ گستاخ کہتے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں۔ تصادم کے بجائے تعاون پر آ جائیے، نتائج نکل آئیں گے۔ مسئلہ یہ کہ کچھ ہیں جن کی دکانوں کا مسئلہ ہے، تمام مسالک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ پیٹ کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اگر وہ سچی اور کڑوی پکی بات بتا دیں گے تو روٹیوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ اب اور اندر آئیے، اندر لے آتا ہوں، بڑی تعداد میں دیوبندی بیٹھے ہیں، اور اندر آ جائیے۔ اب آتا ہے منہج کا اختلاف، ایک ہی گروہ کے بہت سارے لوگ اختلاف میں ہیں، جمعیت میں اختلاف ہے، دو طرف چلی گئی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دعوت برکاتہم کے ماننے والے، ان کی پیروکاری میں چلنے والے، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دعوت برکاتہم کی پیروکاری میں چلنے والے، ادھر امارت میں مولانا سعد صاحب کے پیچھے چلنے والے، ادھر شورا میں بہت سے اکابرین کے پیچھے چلنے والے۔ اب ان کے درمیان بین المسالک و مذاہب و مسالک کی طرح ان کے درمیان بھی ہم آہنگی کی شدید ضرورت ہے۔ ہم آہنگی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو میں نے بتایا، اڑاؤ پھینکو ان کے بستر، گمراہ آگے نہیں۔ یہ تمہاری طرح کام کرتے ہیں، تم بھی گشت کرتے ہو، یہ بھی گشت کرتے ہیں، تم بھی 6 صفات کی بات کرتے ہو، یہ بھی 6 صفات کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی گشت کی بات ہے اور عصر کے بعد درمیانی بات ہے، ان کے یہاں بھی مغرب کے بعد عمومی بات ہے، یہ بھی 3 دن 10 دن چلا 4 ماہ، ان کے یہاں بھی سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، ان کے یہاں بھی وہی کتاب ہے جسے اب تک پڑھتے تھے تم،
فضائل اعمال منتخب حدیث، ان کے یہاں بھی وہی کتاب ہے، ان کے یہاں بھی بانیین کام وہی ہیں، بانیین مروجہ تبلیغ وہی ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے یہاں بھی وہی ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو جھگڑا ہے اسی کو ختم کیجئے، ہم آہنگی پیدا کیجئے، اور ہم آہنگی انہی 3 لفظوں کے ساتھ عدم تحمل کو تحمل میں بدلیے، تصادم کو تعاون میں بدلیے، عدم برداشت کو برداشت میں بدلیے۔ اب یہ دیکھا کب جائے گا؟ یہ دیکھا جب جائے گا غلطی سے چھوٹے سین کے یہاں بڑے شین کی جماعت آ گئی، اب آپ کا اخلاق ہے، اب ہم آہنگی دیکھی جائے گی، آپ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اب آپ سلوک وہ کیجئے جو اکابرین نے نظام الدین سے آپ کو انہوں نے تو بہت پہلے بتا دی یہ بات، انہوں نے کہا اگر شورا کے افراد کی جماعت آ جائے، میری تصدیق کر دیجئے گا آپ مرکز والے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دونوں پارٹی بیٹھی ہیں، یہ بڑا خوبصورت سنگم ہے ہماری مجلس کا کہ دونوں پارٹی بیٹھی ہیں، تو آپ اس کی تائید کیجئے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں خود میں نے سنا، مولانا نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ شورا کے افراد کی جماعت آئے، ان سے ملاقات کیجئے، اخلاق کے پیمانے پر کھل کر اخلاقی رویوں کا اظہار کیجئے، خاطر مدارات کیجئے، اور حسن عمل کے ساتھ ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیجئے۔ یہ ہم آہنگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ان حضرات کی بھی ہے، شورا کے اکابر بھی یہی بات کہتے ہیں۔ یہ بیچ میں راڑ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ راڑ کہاں ہے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دکھا رہا ہوں، پیٹ، وہ جو پیٹ والا طبقہ کمینہ ہر جگہ ملے گا، جن کی روٹیاں سیدھی ہونی ہوتی ہیں، جن کے چولہے جلنے ہوتے ہیں، جو نہیں سنتے اکابر کو، جو نہیں پڑھتے اکابر کو، جن کی اپنی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، اپنی عمارتوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے بٹے ہوتے ہیں، وہ نالائق فتنوں کو جنم دیتے ہیں۔ والفتنۃ اشد من القتل۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں دعوت کے ساتھیوں سے، وہ شورا کے ہوں یا امارت کے ہوں، سب سے کہتا ہوں اپنی مرکزی شخصیات کو فالو کرو، براہ راست جاؤ، پوچھو، سمجھو، کام کی نوعیت کو وہ جیسا بتاتے ہیں ویسے کرو۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ کس طرف کرو گے، آپ شورا کے ساتھ جڑتے ہو، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہم کسی طرف ایڈوائز نہیں کرتے، ہمارے لیے تو دونوں طرف کے اکابر سر ماتھے پر ہے، سب لائق احترام ہے، لیکن آپ جس طرف ہیں مرکزی شخصیات کو سنو اور ان سے جاننے کی کوشش کرو کہ اس نو کی کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے، قسم رب کعبہ کی، اگر آپ کے دل میں اس مومن کے لیے جگہ نہیں جو وہ کلمہ پڑھتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں، وہ مذہب مانتا ہے جو آپ مانتے ہیں، اس نبی کو مانتا ہے جس کو آپ مانتے ہیں، اسی منہج کو، مسلک کو مانتا ہے جس کو آپ مانتے ہیں، اس کے لیے بھی اگر آپ کے من میں گنجائش نہیں ہے، ہوں گے آپ اپنے آپ میں جو کچھ ہوں گے، آپ ایک اچھے سچے مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں، اور اس کی ضرورت اب نہیں ہے۔ یہ بدلتی ہوئی دنیا، بدلتا ہوا ہندوستان اور عالم دنیا میں جو سیاہ انقلابات رونما ہو رہے ہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا سارا مال لے گئے حضرت، جب میں حضرت کہوں تو آج کی گفتگو میں سمجھ جائیے گا، بس ایک ہی آدمی مراد ہے آج کی گفتگو میں حضرت سے، کون؟ حضرت ٹرمپ۔ اتنا مال لے گیا کمینہ عرب کی سرزمین سے، قطر نے نوازا، سعودی نے نوازا، دبئی نے نوازا، اور تو اور اپنے گھر کی بچیاں نکال کے کھڑی کر دی، کسی طرح یہ بندر کا سا منہ خوش ہو جاوے، یہ بندر کے سے منہ کا خوش ہو جاوے، لیکن خوش ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ ان کے جیسے ہو جاؤ تب خوش ہوں گے، ان سے پہلے وہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ نہیں دیکھتا حنفی کون، شافعی کون، حنبلی کون، مالکی کون، دیوبندی کون، بریلوی کون، اہل حدیث کون، جماعت اسلامی کون، سین کون، شین کون، الف کون، میم کو، وہ نہیں سمجھتا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہیں، مارو اسلام کے پیروکار۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں، بخاری کی ایک روایت ہے، سن لیجئے۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جن مسائل کو درسگاہ کا حصہ ہونا تھا، جن مسائل کو جامعات و یونیورسٹیز کی کلاسز کا حصہ ہونا تھا، وہ مسائل کہاں بیان کیے گئے؟ عوام میں، چوپالوں پر، چوراہوں پر، پنواڑی کے کھوکے پہ، چائے کے اڈوں پر، ناگوری کے ٹھیلوں پر،
وہ مسائل بیان کیے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا امت بکھر کے رہ گئی. بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لوگوں کے سامنے صرف وہی چیز بیان کرو جس کا وہ ادراک کر سکیں، جسے وہ سنبھال سکیں، جسے وہ پی سکیں، جس کو سنبھالنے کی ان کے اندر کیپیسٹی ہو، وہی مسائل بیان کرو. آپ ایک ایسے آدمی کو سمجھا رہے ہو جو جانتا ہی نہیں، سیاق و سباق نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے کو، آپ نے اسے حاضر ناظر کے مسئلے پہ لگا دیا. آپ نے اسے حاضر ناظر کے مسئلے پہ لگا دیا. اب وہ پہلے حاضر ناظر سے پہلے دونوں ذات کو پڑھے، اللہ کی ذات کو بھی پڑھے، رسول کی ذات کو بھی پڑھے. ان دونوں ذات کو پڑھنا، ڈیپلی پڑھنا، گہرائی کے ساتھ پڑھنا، مقام اور عظمت اور رفعت کے ساتھ پڑھنا، یہ مطلوب ہے. اس نے پڑھا ہی نہیں کچھ، آپ نے لگا دیا اسے حاضر ناظر کے مسئلے میں، او لچتا پھر رہا. سالوں پہلی بات ہے، لکھنؤ کے ایک علاقے سے فون آیا مجھے. اب وہ یوٹیوب پہ بیان وغیرہ کے نیچے کوئی نمبر مانگتا ہے تو نمبر مل ہی جاتا ہے ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے. تو اتفاق سے وہاں سے نمبر ملا انہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں غالباً جامع مسجد سے آ رہا تھا، آٹو میں تھا، گرمی شدت کی تھی، ویسے ہی دماغ پکا پڑا، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت. تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا بھائی کس مسلک کے ہیں آپ اور مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ حضور کے بشر اور نور ہونے کا مسئلہ ہے، اور میں بریلوی مسلک سے ہوں، اور میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، لکھنؤ کے کسی علاقے سے. میں نے کہا جناب میں آٹو میں ہوں، ڈگری غالباً میرے اپنے لحاظ سے 42 تو ہوگا، زبردست گرمی ہے، آٹو والا بھنا ہوا ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے لوگ تل ملا رہے ہیں، میں دیوبندی ہوں، آپ بریلوی ہیں، مسئلے کا مجھ سے پوچھنے کا تک ہی نہیں بنتا. ارے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں، میں نہیں ہوں بریلوی، تو میرے سے تو پوچھنے کا تک ہی نہیں بنتا. آپ اپنے کسی مسلک کیا اپنے مسلک کے کسی بڑے عالم سے بات کریں کہ نہیں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا نہیں بات نہیں کرنی، بحث کرنی ہے کہ ہاں جو آپ سمجھے. میں نے کہا مجھے نہیں کرنی، مجھے نہیں کرنی. ابھی رمضان میں کرنٹ بٹ کو بتا رہا ہوں، ایک لڑکا آیا کہنے لگا وہ میں نے سنا یہاں ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے میں سوچ رہا ہوں میں یہاں ہاتھ باندھوں. میں نے اس سے کہا آپ یہاں باندھنے لگو، ہم پہ فرق نہیں پڑتا، ہم پہ فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی دکھاؤ جس نے رفع یدین نہ کیا ہو اور اس کی جنت خطرے میں پڑی ہو. ایک دکھاؤ جس نے کیا ہو اور اس کی جنت خطرے میں پڑی ہو. آج کی تازہ غالباً سنبھل یا کانپور کی خبر ہے، آج کی تازہ رپورٹ ہے، 5 لڑکیاں ایک اویو ہوٹل سے پکڑی گئیں، پانچوں مسلم تھی اور اس میں 4 لڑکے کافر تھے. کہاں سے ان مسائل کی گنجائش ہے اس کی گنجائش بستر اٹھا کے پھینکنے کی؟ ارے بابا امت میں دین کی ضرورت ہے، اتنے کام کی ضرورت ہے کہ سب مل کے کریں تب بھی پورتی نہیں ہوگا. کہاں چکر میں پڑ رہے ہو؟ اس لیے بین المسالک ہم آہنگی پر، میں چونکہ اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے، آپ سے، تو عرض کر رہا ہوں بین المسالک ہم آہنگی پر زور دینے کی ضرورت ہے. آپ جس مسلک کے ہیں جہاں ہیں رہیے مگر یہ کہ آپ دوسرے مسلک کے لوگوں کا احترام کیجیے، دوسرے لوگوں کو عزت دیجیے. اور پھر بین المذاہب کی بہت سی مثالیں رسول اللہ نے چھوڑی ہیں، بین المسالک کی مثالیں اکابر نے بہت سی چھوڑی ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی فروغ دیں، زور دیں اور کوشش کریں. اس کا آسان راستہ، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں برادران وطن غیر مسلم رہتے ہوں گے، یقیناً آپ ان سے ملیں، ان سے بات چیت کریں اور ان سے مل کر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ بھی ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم بھی ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ خدا ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا ہے، آپ جہتوں کے ساتھ مانتے ہیں کہ خدا ہے مگر مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ پارٹنر ہو گئے. یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے کہ آپ بھی مذہبی اور ہم بھی مذہبی. آپ اپنے مذہب پر رہیے، میں اپنے مذہب پر ہوں، لیکن ہم مذہبی لوگ مل کر ایک کام کر لیتے ہیں کہ لا مذہبیت کے فتنے کا خاتمہ کر دیتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو بچائیں گے ان لوگوں سے، ان افراد سے کہ جو لوگ
لا مذہب ہونے کی وجہ سے مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم ان کو بچائیں گے. اور ہم انسانی بنیادوں پر، آپ آدم کی اولاد ہیں، میں آدم کی اولاد ہوں، ٹھیک ہے، ہم انسانوں کی خدمت کریں گے. آج ہم یہ طے کرتے ہیں، مثال کے طور پر جس محلے میں آپ برادران وطن سے مخاطب ہیں، آج ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی بندہ رات گئے اگر ہاسپٹل کے لیے تڑپ رہا ہوگا، کوئی خاتون ڈیلیوری کے لیے تڑپ رہی ہوگی، تو اس میں نہیں دیکھیں گے یہ ہندو ہے یا مسلمان، آپ اپنی گاڑی کو پیش کرنا، میں اپنی گاڑی کو پیش کروں گا، یا مشترکہ طور پر مل کے ایک گاڑی لے لیتے ہیں، ایک ایمبولینس لے لیتے ہیں، وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذہبی لوگوں کے کام آئے گی. یہ مذہبی ہم آہنگی کا ایک پہلو ہے. آپ بھی مذہبی ہیں، ہم بھی مذہبی ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، ڈسپینسری کھول لیتے ہیں. پیسے آپ کے، دوا کی ضرورت آپ کو بھی ہے، دوا کی ضرورت مجھے بھی ہے. میں جس زمانے میں میرے والد ماجد کو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو اٹیک ہوا تھا، یہاں RML میں ہم وہ بھرتی تھے، تو اس زمانے میں ایک لمبا ٹائم رہنے کا اتفاق ہوا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ ہاسپٹل میں رہ کر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں رہنے والوں کا مذہب صرف شفا ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں بیچارے کہ بس انہیں شفا مل جائے، اس سے بحث ہی نہیں ہے کس طرح ملے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا بیمار ٹھیک ہو جائے. اور اس کا پریکٹیکل تو میں نے خود اپنی آنکھ سے اپنی ذات پر دیکھا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ اتفاق سے کہنے لگے کہ چل لیں ذرا، اور وہ بچے کے کان میں اذان بھی پڑھ دیجیے گا، آپ بڑے ابو بن گئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں. تو اذان پڑھی اور پھر دم کیا. تو ادھر ہم نے یہ کام کیا، ادھر 2-3 بیڈوں پہ دیگر خواتین تھی، وہ بیچاری غیر مسلم تھی، انہوں نے بھی انوائٹ کیا، بھائی جان ہمارے بچے پہ بھی پھونک دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بین المذاہب لوگوں میں ہم آہنگی اس لیے ضروری ہے کہ سب کسی نہ کسی راستے سے کہاں پہنچتے ہیں؟ خدا تک پہنچتے ہیں. ان میں ہم آہنگی ضروری ہے اور آسان بھی ہے. تو ایسے مشترکات و مسلمات جن پر آپ مل بیٹھ سکتے ہو، اس پر مل بیٹھنے کو یقینی بنائیے. بین المسالک ہم آہنگی کو یقینی بنائیے. بھائی ٹھیک ہے، آپ دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، ہم جماعت اسلامی کے اپنے اپنے مسلک پر رہیں گے، مگر مل کر ایک ڈسپینسری کھول لیتے ہیں، مل کر دفاعی اقدامات میں کچھ کر لیتے ہیں، مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ووٹ کس کو کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے سب کے تحفظات کا مسئلہ ہے. مل کر طے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ووٹ جب 4 جگہ تقسیم ہوتا ہے تو پھر یہ کسی کا نہیں رہتا، اور جب یہ اکٹھا پڑے گا تو پھر یہ کسی ایک کا ہوگا. جب یہ اکٹھا پڑے گا تو کسی ایک، اور جب یہ 4 جگہ بڑھے گا، دیوبندی ادھر چلے گی. آپ کی ناکامی کا بڑا فیلئر ہے ملک میں، آپ سیاسی طور پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، اس کا ایک بہت کمزور پہلو ہے. ورنہ پردھانی سے لے کے نگم پارشد کے چھوٹے الیکشن سے لے کے اور وزارت عظمیٰ کی گدی کے بڑے الیکشن تک اگر آپ یہ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جناب ووٹ اکٹھا ہوگا، ایک جگہ پڑے گا، تو نتائج بہت 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 الگ دیکھنے کو ملیں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی لازمی قرار دیں اور بین المسالک ہم آہنگی کو بھی لازمی قرار دیں. اب یہ نتیجہ بحث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اتنی ساری گفتگو کا خلاصہ. اس ساری تفصیل کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اسلامی تعلیمات غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی، معاشرتی اور مالی و انتظامی حقوق کے حوالے سے بالکل واضح ہے. مذہب اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلم ہے تو اس پر تشدد روا ہے. اور یہ جو آج کل ریفرنس دیتے ہیں نا، ایکس مسلم بیٹھ کر کمینے منحوس کہیں کے ٹی وی ڈیبیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کہتا ہے غیر مسلم جہاں ملے اسے قتل کرو. اس آیت کا پس منظر ہے، اس آیت کا ایک خاص ٹاپک ہے، خاص عنوان ہے، خاص گھڑی ہے، خاص واقعہ ہے. قرآن نے ایسا کبھی کہیں نہیں کہا ہے کہ عمومیت کے ساتھ قیامت تک یہ نافذ کر دیا گیا ہو کہ غیر مسلم جہاں بھی ملے اسے قتل کرو. نہیں، قطعاً نہیں، کبھی نہیں. وہ تو ایک خاص موقع ہے
جس میں یہ بات کہی گئی، اور وہ اسی زمانے کے لوگوں کے لیے، اسی گھڑی انہی منتخب افراد کے لیے کہی گئی تھی جو اس گھڑی میں پائے جاتے تھے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو بنیادی طور پر میرے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اہل اسلام کا رویہ ہمیشہ ان تعلیمات سے ہم آہنگ رہا ہے اور رہنا چاہیے، اور یہ کہ مذہب کے نام پر کبھی کسی غیر مذہب والے کے ساتھ امتیازی سلوک کی اسلام میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر بڑا پیارا قصہ مجھے یاد آیا، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قصہ یوں کہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں سالانہ جلسہ چل رہا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے ہیں، آلو کا سالن ہے، آلو گوشت کا سالن ہے، آلو کے موٹے موٹے قطلے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھنگی کمانے آیا، شاہ صاحب نے فرمایا او پیارے، او بیٹے آجا کھانا کھا لے۔ اس نے کہا شاہ جی میں؟ کہاں تو؟ شاہ جی میں؟ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا، وہ مان ہی نہیں پا رہا ہے بیچارہ کہ یہ ممکن ہے کیا۔ شاہ جی نے فرمایا ہاں تجھے ہی کہا ہے، آ جا۔ وہ آیا، بٹھایا، کھانا کھانے لگا۔ شاہ جی نے آلو کا قطلہ لیا اور اس کو کھلایا، آدھا کھلایا، اس کا بچا ہوا آدھا اپنے منہ میں رکھ گئے۔ وہ تو ڈھیر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو یہ امتیاز، اب تک امتیازی سلوک ہی دیکھا تھا۔ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھو نا دلتوں کے ساتھ کس قدر بدتر صورتحال رکھی جاتی ہے۔ شاہ جی نے اسے وہ قتلہ کھلایا، آلو کھلایا، بچا اپنے آپ کھا لیا۔ اس نے پانی مانگا، شاہ جی نے اسے کہا آدھا پینا، آدھا بچا ہوا پی گئے۔ وہ کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھا، گھر گیا، بیوی اور بچے کو ساتھ لایا اور کہا شاہ جی اگر اسلام یہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے تو پھر کہلا دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مذہبی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آپ چودھری صاحب ہیں، آپ فلاں صاحب ہیں، آپ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب، فلاں، ہزار برادریاں ہیں، سب اپنی جگہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک باعزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ ہے، اب وہ چھوٹی برادری کا ہو بڑی برادری کا ہو، وہی اللہ کے نزدیک باعزت ہے۔ قرآن میں تو، اسلام میں تو ان سب چیزوں کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گھڑی میں اس کو مٹایا۔ بلال مؤذن یوں ہی نہیں بنے، اسلام اس تفریق کا خاتمہ کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے درجے کے صحابی جن کے پاس خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں، ملک نہیں، وطن نہیں، قبیلہ نہیں، کچھ ان کے پاس نہیں تھا، بڑی بڑی فضیلتیں پا گئے۔ وہ کہتے تھے نا، کون؟ کفار مکہ کہتے تھے، یہی تو کہتے تھے وہ، محمد بڑا جی چاہتا ہے کہ تمہاری بات سنیں، لیکن تمہارے پاس چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ، غریب لوگ، اس لیے ہم پاس نہیں آتے، انہیں ذرا اپنے سے ہٹا دو تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ ادھر اللہ نے صاف کہہ دیا انہیں نہیں ہٹانا، ہمارے لاڈلے پیغمبر انہیں نہیں ہٹانا، یہ آپ پہ جان دیتے ہیں۔ اور سورہ عبس پڑھ لیجئے، سورہ عبس میں تو کمال ہوا۔ ایک موقع پر حضور مان گئے کہ چلو ان کی بات مان لیتا ہوں، ممکن ہے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ سنتے تو ہے نہیں، ممکن ہے یہ مان جائیں۔ تو حضور ان سے بات کرنے لگے، صحابہ سے آپ نے کہا کہ ذرا سا میں ان سے بات کر رہا ہوں، کوئی نہ آئے۔ ادھر عبداللہ بن ام مکتوم کے کانوں میں آواز پڑی، حضور بول رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے رحمت والی آواز کانوں میں پڑے اور دل نہ کھینچے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ہم کلام ہو اور سننا نہ کوئی چاہے؟ وہ شاخ کی دنیا ہے، صحابہ کی دنیا۔ عبداللہ بن مکتوم کھینچے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اب سورہ عبس پڑھیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی
پہلی مرتبہ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب سے بغیر کسی کہیے کہ نام کے مخاطب ہو کر بات کی ہے. یعنی پہلے خطاب کرتے ہوئے پہلے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. یا ایھا النبی نہیں کہا, یا ایھا الرسول نہیں کہا, مزمل نہیں کہا, مدثر نہیں کہا, اور جو حضور علیہ السلام کو ناموں سے پکارا, کچھ نہیں, براہ راست کہا عبس وتولی, چہرہ پھیر لیا, ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ وہ اندھا ہے. اور پھر اس پورے منظر نامے کو اللہ پاک نے تذکرہ ذکر فرمایا. پیارے پیغمبر, یہ لوگ آپ کے کام نہیں. سورہ عبس پڑھ لیجیے, آپ سورہ عبس کی تفسیر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کا مطلب یہ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. پھر وہ کوئی ہے, پھر وہ کوئی. یار مولانا یہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو اپنے پاس جگہ بہت دیتے ہیں بھائی, ان کا کوئی کام بھی نہیں دھام بھی نہیں, اور ہم جا کے بیٹھے اور ہم حضرت کو ہدیہ بھی دیتے ہیں. ہاں سبحان اللہ, حضرت کی دعوت بھی کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں وہ بھائی نہیں ملتے. نہیں, اس بھاؤ تاؤ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں تو مرید ہو تو مرید بن کر آؤ, چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر آؤ. اپنے مال کی ہیکڑی دکھاتے ہوئے آ رہے ہو, ہاں وہیں بیٹھ کے فون سن رہا, ہاں وہ اتنے پیسے وہاں پہنچا دینا, اتنے وہاں پہنچا دینا. کیا مطلب, حضرت کو انڈر پریشر کرنا ہے؟ سب خراب بات ہے. آج تو نڈر ہونا, بے باکی ہونا, اور یہ بے باکی نہیں ہے, نڈری نہیں ہے, جہالت ہے, بے ادبی ہے. اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو, بد زبانی کرتے ہو, بد کلامی کرتے ہو, لڑ پڑتے ہو, بھیڑ جاتے ہو. ایک پیر کے مرید ہیں, دستوں گریباں ہیں, ایک شیخ کو ماننے والے اور قتل کرنے کے در پہ ہیں. تم کیسے پیر بھائیو ظالم ہو؟ تم کیسے ایک شیخ کو فالو کرنے والے ہو؟ تمہارے آپس کے اندر اختلافات کی افسوسناک صورتحال پائی جاتی ہے. ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی میں نہیں پائی جاتی تعلیمات شیخ. ورنہ آپ اٹھائیں, مشائخ کے حالات اٹھائیں, پیر بھائیوں میں اس درجے محبت ہوتی ہے, جان چھڑکتے تھے. اب ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہیں. یہ حضرت کے قریب کیسے لگ رہا ہے, پیچھے ہٹنا چاہیے, کچھ ایسی چال چلو. پھر چاہے حضرت کا بیڑا غرق کیوں نہ کرنا پڑے, اس کی نگاہوں میں کر دو, مگر یہ حضرت کے قریب نہیں ہونا چاہیے. کیا چل رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہ متقی ہے جو وہ باعزت ہے جو متقی ہے. تقویٰ, مذہب اسلام نے اس بنیاد کو ختم کیا ہے. اب آ جائیں آگے. وہ کیا کہا تھا اس نے, شاہ صاحب نے کہا, شاہ صاحب سے اس نے کیا کہا, اس نے کہا اگر یہی اسلام ہے تو پھر کلمہ پڑھا دو. باہر کے بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المسالک ہم آہنگی, اس کو مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ اس کو پیش کریں, اور اس درجے پیش کریں, اس درجے فروغ دیں کہ یہ چھا جائے, یہ بڑھ جائے. اور بین المسالک کے بعد اسے پتہ نہیں کیا نام دیا جائے, بین الحضرتین دے دیا جائے, ہے جی. بین الحضرت ہم آہنگی بھی ضروری ہے. اس کی مثالیں بھی اپنے اکابر دیوبند نے بہت چھوڑی. بڑے انمٹ نقوش. سیوہارا میں تبلیغی اجتماع تھا اور جمعیت کا جلسہ تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک وقت میں پہنچ گئے. مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا مولانا مدنی آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے سارے جماعت کے ساتھیوں سے کہا چلو جمعیت کے جلسے میں شریک ہوں گے, حضرت کی بات سنیں گے. ادھر انہیں پتہ چلا مولانا الیاس صاحب آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا چلو مولانا الیاس صاحب کی بات سنیں گے اور جلسے میں ان کی جماعت کے اجتماع میں شریک ہوں گے. نتیجے میں دونوں حضرات اپنی اپنی جگہوں سے بڑھے اور ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوئے. یہ مجمع رکا, ایک کی گفتگو ہوئی, دوسرے نے دعا کرائی. یہ ہے اپنے اکابر کی زندگی. یہاں تو جہنم میں دھکیلنے سے پہلے بات ہی نہیں بن رہی. ہاں کافر بنا رہے ہیں, گمراہ بنا رہے ہیں, گمراہی تک بھی بات رہتی تو بھی ٹھیک تھا, اب تو اس سے آگے لے گئے. گنجائش نہیں ہے, قطعاً گنجائش نہیں. اس پر بھی میں آپ کو اپنے اس کے لیے آپ کو ایڈوائز کروں گا جو لوگ اردو پڑھ لیتے ہیں, اور شاید انگلش میں بھی یہی کتاب کا نام ہے
حضرت شیخ الحدیث صاحب کی ہے؟ نہیں، اعتدال پر ہے، الاعتدال فی مراتب الرجال. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس زمانے کی کتاب ہے جس زمانے میں تقسیم وطن کا مسئلہ تھا. حضرت تھانوی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں بزرگوں کے درمیان اختلاف تھا. اس زمانے کا لکھا ہوا کسی کا سوال، حضرت شیخ کا دیا ہوا جواب، کتاب بن گئی الاعتدال فی مراتب الرجال. اس کو پڑھو، اللہ کی قسم اختلاف کے زمانے میں جینا سیکھ جاؤ گے. اتنی شاندار کتاب. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے کسی نے مولانا مدنی کو یہ لفظ کہا کہ وہ تو سیاسی مولوی ہے، اور کچھ کچا کہا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس آدمی کو خانقاہ سے باہر کر دیا اور فرمایا آئندہ تم خانقاہ میں نہیں دکھو گے. اب وہ بندہ بڑا پریشان، ساتھ والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ حضرت سے معافی مانگ لو اور حضرت تمہیں معاف کر دیں گے. وہ معافی مانگنے پہنچا تو حضرت نے فرمایا معافی مجھ سے نہیں، دیوبند جا کے مولانا مدنی سے مانگ کے آؤ. وہ دیوبند گیا، پیدل کے زمانے ہوتے تھے یا بیل گاڑی کے زمانے تھے. دیوبند آیا، کہا حضرت ایسے ایسے بات تھی، معاف کر دیجئے. فرمایا بھائی میں نے تو قیامت تک جو لوگ مجھے برا کہیں گے میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے معاف کیا ہوا ہے. واپس گیا کہ جی انہوں نے معاف کر دیا. حضرت تھانوی اتنے حساس ثابت ہوئے اس مسئلے میں، فرمایا اس کی دلیل کیا ہے کہ تو حضرت کے پاس گیا تھا؟ جرم لکھ کے لے جاؤ، جرم لکھ کے لے جاؤ جو تم نے کہا ہے. وہ پھر لکھ کے لے گیا بیچارہ. تم تو بیٹھ کے گھنٹوں اکابر کا فیصلہ کرتے ہو. اکابر باپ اور چچا کا فیصلہ جب بچے اور بھتیجے کرنے لگے، بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. کشت کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں من ثواب لے، ایسے ہی ملے گا ثواب. کسی کا باپ اس ثواب کو باقی نہیں رکھ سکتا. اکابر کی پگڑیاں اچھالو گے تو ایک گشت پہ سمجھتے ہو بخشے گئے، اس گشت کا تحفظ کرو تب بخشے جاؤ گے. 3 دن چلے 4 ماہ کی جماعت نکال کے سمجھتے ہو تم سب سے بڑے ودوان ہو، سب سے بڑے یودھا ہو، سب سے بڑے امیر ہو، اور ساری خزانے معرفت کے تمہاری جھولی میں آگے. نہیں، اگر اپنے بزرگوں کی حقارت کرتے ہو اور ان کی تحقیر کرتے ہو تو تمہارے سارے عمل حقارت ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف اعلان کیا ہے جو میرے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اکابر کو گالی دو گے اور پھر تمہاری دینداری میں کوئی فرق نہ آئے؟ بابا کیسے ممکن ہے یہ بات؟ حضرت نے فرمایا لکھ کے لے جاؤ. وہ بیچارہ لکھ کے لایا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے کہا نا آپ سے، میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ پھر واپس آیا جی انہوں نے یہ بات کہی. حضرت نے فرمایا جب تک وہ لکھ کر تمہیں معافی نہیں دیں گے مجھ اشرف علی تھانوی کو قرار نہیں آئے گا. اتنا ہو گیا، حضرت نے لکھ دیا، اتنا ہو گیا. اس پر مزید سنو کس قدر احترام ان اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا ہوتا تھا. سنو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو مولانا مدنی سے مجھے قلبی لگاؤ ہے، اس لیے تم میرے سامنے آنے سے گریز کرنا. جب جب سامنے آؤ گے میرا دل دکھے گا، مجھے تکلیف ہوگی. تم نے مولانا مدنی کی توہین کی. اور ان حضرات کا حال اللہ اکبر. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں حضرات رات کو تھانہ بند پہنچ گئے. خانقاہ بند. دربان سے کہا گیٹ کھولو، اس نے کہا جی حضرت گیٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی آئے. جی بہت اچھی بات ہے، ہاں آپ اپنے اصول پر رہیے، آپ گیٹ نہ کھولیے. ان بزرگوں نے وہیں اپنی چادریں بچھائی، خانقاہ کے سامنے چبوترا تھا، اور پڑ گئے. صبح حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. فرمایا کون؟ کہ جی میں حسین احمد. کہا حضرت آپ؟ کہ ہاں وہ آپ کی خانقاہ کا اصول ہے، گیٹ نہیں کھلتا. کہا حضرت آپ خانقاہ کے مہمان تھے کب؟ آپ کو تو میرے گھر آنا چاہیے تھا. اور بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی انٹری خانقاہ تھانہ بھون میں ہوتی تھی تو حضرت کے یہاں اس دن کوئی اصول نہیں ہوتا تھا. جو مولانا مدنی ہوتے تھے بس انہی کے احترام میں ساری مجلس اور دن بھر کا شیڈول انہی کے تابع ہوتا تھا. اس لیے بقول حضرت حاجی شکیل صاحب مد ذلہ کہ میاں دیندار بنے پھرتے ہو، ابھی تو دینداری کی دال کی بھی ہوا نہیں لگی.
نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے میرے آپ کے پاس. اس لیے بڑے احترام اور بڑی عزت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی آپ کیا ہندوستان میں رہ رہے ہیں آج کل، ہندی کا استعمال کریں، بڑا ونمرتا پورو آگرہ کر رہا ہوں آپ سے میں، یعنی حد درجے ادباً گزارش التماس آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ بین المذاہب بین المسالک اس کے کہیے کہ ہم آہنگی کے پہلو کو فروغ دیں، اور پھر جو آپ کے اکابر کے درمیان منہجی اختلاف ہے اس کے درمیان بھی ہم آہنگی کو فروغ دیں، ایک دوسرے کو نبھائیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کا تحمل کے ساتھ لیں، آگے بڑھیں، اس کے نتائج بڑے بامعنی ہوں گے، معنی خیز ہوں گے. اخیر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عابد مومن صاحب مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر آدمی ہے اور بہترین مناظر ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. میں ہی سمجھ رہا ہوں، آپ نہ سمجھیں، آپ پہچانتے نہیں ان کو. تو میں اخیر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنے مسلک کے تحفظ کے ساتھ عدم برداشت کو برداشت میں بدلیے، اپنے مسلک کے تحفظات کو یقینی بناتے ہوئے تصادم کو تعاون میں بدلیے، اپنے مسلک کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے عدم تحمل کو تحمل میں بدلیے. ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، کوپریٹ کیجئے، اور نتائج پھر آپ اس کے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز بڑے ہی بامعنی مرتب ہوں گے اور بہت معنی خیز نتائج اس کے نکلیں گے. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.